الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. اللہ رب العالمین نے
جب سے یہ کائنات بنائی ہے، کائنات کا سارا انتظام و انصرام اللہ مالک الملک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم کبھی بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا تو اللہ نے کر دیا لیکن چلا کوئی اور رہا ہے۔ اس کائنات کے پورے نظام کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک چلا رہے ہیں۔ سورج کا نکلنا، رات کا آنا، دن کا جانا، ستاروں اور چاند کا روشنی بکھیرنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، یہ سب اللہ رب العالمین اس کی قدرت، اس کے اختیار اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے وقت میں نکل آئے، چاند کو جا لے، اور دن کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہو جائے یا وقت سے پہلے طلوع ہو جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مقررہ وقت اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح یہ دن، یہ سال، یہ مہینے جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ان کی ترتیب بھی اللہ نے لگائی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ سال کے اندر 12 مہینوں، اور یہ کب سے چلے آ رہے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ نے مہینے بنائے، سال بنائے، دن بنائے، اوقات بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ نے ایسے بنائے جو احترام والے، حرمت والے ہیں، اور یہ بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، پہلی شریعتوں میں بھی ان کا احترام تھا، یہ حرمت والے تھے، اور ہماری شریعت میں بھی ان کو احترام والے اور حرمت والے مہینے کہا گیا۔ ذالک الدین القیم، اور جو دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہمیں، یہ بڑا مضبوط دین ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع اور محفوظ دین ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہے۔ اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی بڑے پکے ٹھکے اور مضبوط ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں، 4 مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ ویسے تو ظلم اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اللہ بھی اپنی کائنات میں کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وما ربک بظلام للعبید، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم۔ ایک حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ ظلم میں نے تمہارے لیے بھی حرام کیا، چنانچہ تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم ہے، وہ کسی وقت بھی کیا جائے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے، نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اگر کوئی بندہ دنیا میں ایک ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اس کا کیا ہوا ایک ظلم
کئی اندھیرے بن کر اس کے سامنے آئے. وہ ظلم حقوق اللہ میں کرے تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے حق کی ادائیگی میں ظلم یہ ہے کہ عبادت جو صرف ایک اللہ کا حق ہے، یہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے، جسے ہم شرک کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. ایو ذنب عند اللہ اعظم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دو حالانکہ وہی تمہارا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ ظلم جو اللہ کے ساتھ لوگ روا رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک بنا دینا، جسے ہم شرک کہتے ہیں. اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ نے معاف بھی نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جسے چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. چاہیں تو سزا کے بغیر معاف کر دیں، چاہیں تو سزا دے کے معاف کر دیں، اس کی مرضی ہے. اور دوسری ظلم کی صورت ہے بندوں پر ظلم. یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی درست نہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. لا يحب الظالمین. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، انہیں پسند نہیں کرتے. حقوق العباد کی ادائیگی میں جو ایک دوسرے پر انسان ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جان مال عزت کے حوالے سے، حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. تو یہ ظلم بھی اس آیت میں آ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم تو ظلم ہے، کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ 4 مہینے خاص ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. وقاتل المشرکین کافۃ. آپس میں لڑنے بھیڑنے کی بجائے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی بجائے، تمہاری قوتیں، تمہاری طاقتیں، تمہاری توپوں کا رخ، یہ تمہاری ساری تیاریاں اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے ہونی چاہیے، کفار اور مشرکین کے لیے ہونی چاہیے. ان کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. قاتل المشرکین کافہ. مشرکوں کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑو. کما یقاتلونکم کافہ. جیسے وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں، اسلام کے دین کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب اپنی آپس کی دشمنیاں بھول جاتے ہیں. ایسے ہی اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم بھی کفر کے خلاف متحد ہو جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسلکی اختلافات عالم کفر کے مقابلے میں انہیں اپنے درمیان آڑ مت بنایا کرو ان کی بنیاد پر. نہیں جی یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، قرآن کی عظمت، اسلامی شاعر کا تحفظ، یہ مسئلہ کسی ایک گروہ، کسی ایک جماعت یا پارٹی یا مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اور کفار و مشرکین تم سے تمہاری شناخت چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری آنے والی نسلوں کو ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور کلچر سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظام لانا چاہتے ہیں. اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم.
اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے اللہ کی روشنی، اللہ کے نور کو، اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، تو تم ان کے خلاف متحد ہو کے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ، قاتلو، لڑو، جیسے وہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو کے آ جائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محترم بھائیو محرم کا مہینہ ہے، جہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سن ہجری یعنی اسلامی سال کی ابتدا کی گئی، صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی اس کو بنیاد بناتے ہیں اور اس پہ اپنے اسلامی سال کی بنیاد رکھتے ہیں، کیونکہ ہجرت کا فیصلہ محرم میں ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، اور بالآخر ربیع الاول میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے، اس لیے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کی جاتی ہے۔ یہ 1442واں سال مکمل ہو رہا ہے، اور آج 27 ذوالحجہ ہے، آج سے ٹھیک 2 یا 3 دن بعد 1443 ہجری جو ہے اس کا نیا سال ایک شروع ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے اپنے سال کی بنیاد کسی شخصیت پہ نہیں رکھی، بلکہ ایک واقعہ کے اوپر رکھی ہے، اور وہ ہے واقعہ ہجرت، جو ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلم، اس کے لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا دین اور ایمان ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ اسے اپنے اہل و عیال چھوڑنے پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے کاروبار کی قربانی دینے پڑے، اپنی زمین کی قربانی دینے پڑے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اسے جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے وہ اس قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، جیسا کہ مکہ کے مسلمانوں نے یہ قربانی دی۔ تو اسلامی سال کا آغاز ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو آج سے 1442 برس قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی صورت میں کی تھی، اور کن مشکلات اور صعوبتوں بھرے سفر سے وہ گزرے تھے، کیسے ان لوگوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا اور سفر کی مشقتوں کو جھیلا تھا۔ کس لیے؟ گھر وہاں بھی تھے، کاروبار وہاں بھی تھا، وسیع زمینیں وہاں بھی تھیں، وہاں بھی کھا رہے تھے، پی رہے تھے، معاشیات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ذرائع آمدنی کوئی مسئلہ نہیں تھا، روزگار کے مواقع میسر تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اگر میسر نہیں تھا، اگر مواقع نہیں تھے تو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے مواقع نہیں تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے روز نئی سے نئی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، مسلمانوں کو اذیتناک تشدد سے گزارا جا رہا تھا، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں، اب مکہ سے ہم ہجرت کریں گے۔ تو ہجرت مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ تبدیل ہوتی ہے، یہاں سے اسلام ایک ترقی اور عروج کا سفر شروع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال دعوت دی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں، اور پھر ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے جو افراد تھے ان کی جو تعداد ہے وہ بھی گنی چنی، یعنی چند افراد جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن یہی دعوت جب مکہ سے نکل کر
مدینہ کا رخ کرتی ہے، اور پھر وہاں پورے کا پورا مدینہ انصار کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج جو اسلام سے پہلے باہمی جنگ و جدال کے اندر مصروف تھے، اسلام کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مدینہ میں، بلکہ مدینہ میں اسلام کی برکت سے پھر مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے، یمن بھی فتح ہو جاتا ہے، بحرین میں بھی اسلام پہنچ جاتا ہے۔ پورے جزیرہ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ جاتی ہے، اور پھر عالم دنیا کے اندر مختلف سربراہان مملکت کو اللہ کے نبی خط لکھ دیتے ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا گیا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خط لکھ دیا گیا، مصر میں مقوقس کو پہنچا دیا گیا، حبشہ میں نجاشی تک آپ کے خطوط پہنچا دیے گئے۔ یعنی عالمی دعوت کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور 10 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے کیسے محنت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ افراد کا، صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا جمگٹا وہ تیار کر لیا۔ اور پھر آگے جب خلافت راشدہ کا دور آیا تو یہی ریاست مدینہ کہاں سے کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ یعنی محرم کا مہینہ ہمارے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے، ایک مسرت کا پیغام ہے، ہمیں ایک جینے کی نئی امنگ دیتا ہے، ہمیں ایک حوصلہ دیتا ہے، ہمیں ایک عزم اور پیغام دیتا ہے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مشکلات جس قدر بھی آ جائیں، مصائب اور صعوبتیں جتنی بھی زیادہ بڑھ جائیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتا، اور جب وہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتا تو پھر اللہ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے بند راستے، بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ لوگ دعوت کا ایک راستہ بند کرتے ہیں، اللہ دعوت کے اور کوئی راستے کھول دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تشدد کر کے، ہم تان و تشنیع کر کے، ہم قرآن کو جلا کر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور آپ کی توہین پر مبنی خاکے شائع کر کے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو ختم کر لیں گے یا کم کر دیں گے، لیکن الحمدللہ وہ محبت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ نوجوانوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بچوں کے اندر، بزرگوں کے اندر دین کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ تو محرم الحرام کا یہ پیغام کہ جیسے مکہ کے مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اور ہجرت سے اللہ نے دیکھیں کیسے کایا پلٹ دی، اسلام کو عروج اور ترقی ملنا شروع ہو گئی، مسلمانوں کی افرادی قوت اور تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، قوت پکڑنا شروع کر دی مسلمانوں نے، کمزوری طاقت میں بدل گئی، معاشی حالات بھی اللہ نے آہستہ آہستہ بہتر کر دیے، معاشرے میں بھی امن آ گیا، خلافت بھی اللہ نے دے دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ یہ سارے وعدے اللہ نے پورے کر، لیکن کب کیے؟ جب ایمان مضبوط کیا، جب ضمیر نہیں بیچا، ایمان نہیں بیچا، دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ دین اور ایمان کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھا، پھر اللہ نے دیکھیں کیسے اپنے انعامات سے نوازا۔ تو محرم ہمیں اسی پیغام کی یاد دلاتا ہے۔ محرم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت جو ہمیں کی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے ہاں اگر نفلی روزے کسی مہینے کے سب سے زیادہ افضل اور محبوب ہیں تو اس محرم کے مہینے کے روزے ہیں، جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ، اللہ کے مہینے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد
اگر کوئی سب سے افضل ترین اور محبوب ترین نماز ہے تو وہ صلاۃ اللیل یعنی قیام اللیل، جسے آپ تہجد بھی کہتے ہیں، رات کی نماز ہے، رات کے آخری پہر کی تہجد کی نماز۔ یہ اللہ کو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل اور محبوب نماز ہے۔ اور رمضان کے بعد نفلی روزے اگر کسی مہینے کے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہیں تو وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے خود بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور اسی مہینے کا ایک دن جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، یعنی محرم کا 10واں دن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا جی اللہ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی خوشی منانے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن پھر جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر یہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء افطر، جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ لیکن فضیلت بتا دی کہ عاشورہ کے دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ زندگی کے آخری سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ جب صحابہ نے توجہ دلائی کہ جی یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو اس طرح تو یہود کی موافقت ہو رہی ہے، جبکہ آپ کا فرمان ہے خالف الیہود والنصارى، ہم نے یہود و نصارہ کی دینی معاملات میں مخالفت کرنی ہے، تو اس طرح تو ہم اس دن میں روزہ رکھ کر ان کی موافقت کر رہے ہیں، مخالفت تو نہیں کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں 10 کے بارے میں آپ نے وضاحت نہیں کی کہ 10 کا رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، نہ تو یہ کہا کہ 9 کا بھی رکھوں گا اور نہ یہ کہا کہ 9 کا ہی رکھوں گا۔ اب یہاں اہل علم کے فہم کے اندر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ اختلاف کیا پیدا ہوا؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھ لیا جائے، تو اس طرح یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور عاشورہ کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ام المومنین نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ روزہ اکیلا ہفتے کا رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے اکیلے جمعہ اور اکیلے ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو پوچھا آپ نے کل روزہ رکھا تھا یعنی جمعے کا؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ کل رکھیں گی یعنی اتوار کا؟ کہنے لگی نہیں، میں نے تو صرف آج کا رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، پھر اس کو توڑ دو، کیونکہ اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا یہ منع ہے، اور اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ اب موافقت کی جو صورت اللہ کے نبی نے یہاں بیان فرمائی کہ یا تو جمعہ کے ساتھ ہفتہ ملا لو یا پھر ہفتے کے ساتھ اتوار ملا لو، تو یہ بھی مخالفت ہو جائے گی کہ 10 کا بھی رکھ لو اور 9 کا بھی رکھ لو۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جو ہے نا اکیلے 9 کا رکھ لیا جائے گا تو یہ بھی کافی ہو جائے، یہ ایک رائے ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جی 9 کا ہی رکھنا ہے، 10 کا رکھنا گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ محترم بھائیو، یہ درست نہیں ہے، یہ غلو ہے، تو اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نا بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے، جتنے کوئی زیادہ مرضی رکھ لے۔ تو یہ کہنا کہ 10 کا ناجائز ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یا تو 9 اور 10 کا رکھ لیں، سب سے احوط اور بہتر طریقہ وہ یہی ہے۔ ہاں اگر آپ اس رائے کو زیادہ درست سمجھتے ہیں جی 9 کا رکھ لیں گے تو 9 کا رکھ لیں، لیکن 10 کا رکھنے والوں کو ناجائز مت کریں۔ تو ایک تو یہ عمل اللہ کے نبی نے بتایا محرم میں کہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور خاص طور پر
عاشورہ کا روزہ یعنی 9 اور 10 کا اگر ملا کے رکھا جائے تو یہ تطبیق کی اور یہود کے ساتھ مخالفت بھی ہو جائے گی، اور دونوں احادیث میں تطبیق کی سب سے بہترین صورت بھی ہو جائے گی۔ کچھ کام ایسے بھی ہیں محترم بھائیو محرم الحرام میں جو لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیے، بنا لیے، ان کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ مثلا محرم اور قبرستان، ہمارے ذہنوں میں محرم کا تصور آتے ہی قبرستان کا، اور ہمیں قبریں یاد آ جاتی ہیں اور قبروں کی لپائیاں یاد آ جاتی ہیں اور قبروں پر مٹی لگانا اور ان پہ جناب صاحب پانی چھڑکنا یہ یاد آ جاتا ہے۔ جی سال بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، بلکہ اب تو عوام کے وہاں مشہور ہو جائے محرم قبروں کا مہینہ ہے، جی قبروں میں جانے کا مہینہ صرف محرم ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ ضرور فرمایا ہے کہ زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبریں، تمہیں اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ صرف محرم میں جانا ہے اور باقی سال کے مہینوں میں نہیں جانا، اور نہ یہ کہا ہے کہ محرم کا مہینہ آئے تو قبروں کی جو ہے وہ لیپا پوتی شروع کر دو، ان پہ جناب صاحب سنگ مرمر کی تختیاں لگانی شروع کر دو اور کتابتیں کرنی شروع کر دو۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، نہا عن تجسیس القبر، قبر کو پکا کرنے سے، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، اور اس پر بیٹھنے سے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور اس پر کسی قسم کا کتبہ لگانے سے، لکھائی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو یہ لکھائیاں کروانا اور یہ ماربل کے اوپر لکھوا کے نام قبروں کے اوپر لگانا، انہیں پختہ کرنا، انہیں چونا گچ کرنا، انہیں رنگین کرنا اور ان پہ کھانے پینے کی چیزیں پھینکنا اور طرح طرح کی جو ہے وہ رسمیں یہ کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں، یہ شریعت کا حصہ نہیں، یہ خود ساختہ اور من گھڑت چیزیں ہیں جو بعد کے اندر دین میں شامل کرتی ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، لوگ سوال کرتے ہیں جی قبروں پہ لپائی کرنا، تو اگر قبر کا نشان مٹ رہا ہے، قبر ہے اس کا نشان ختم ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، تو اس پہ مٹی ڈالی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ صحابہ کرام نے باہر سے مٹی لا کر ڈالی، اسے درست کیا، کیونکہ وہ نشان بارشوں سے اور پھر موسمی آب و ہوا سے اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹی جو کہ بہتی رہتی ہے، کھلتی رہتی ہے، تو پھر نشان ختم ہوتا رہتا ہے، تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن اسے ضرورت سے زیادہ اونچا کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ بہت اونچی اونچی قبریں بنا دینا اور پھر اس دن قبروں پہ جا کے پھول رکھنا، کھجور کے پتے رکھنا، اور یہ ایک پودا ہوتا ہے نیازبو کا، ریحان عربی میں اسے کہتے ہیں، وہ جا کے رکھنا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ تصور ذہن سے نکال دیں جی محرم کا مہینہ قبروں کا مہینہ ہے، قبروں میں آپ جائیں، کسی وقت بھی جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، لیکن کسی ایک مہینے کو قبرستان کے لیے خاص کر دینا یہ غلط ہے محترم بھائیو۔ محرم کی آمد کے ساتھ ہی ملک میں ایک افراتفری مچ جاتی ہے، سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں محرم آ رہا ہے، امن و امان کی صورتحال کہیں خراب نہ ہو جائے، فرقہ وارانہ فسادات کہیں شروع نہ ہو جائیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ تو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم پیغام کا مہینہ ہے، یہ تو حرمت والا اور احترام والا مہینہ ہے، اس کا تو ہمیں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ احترام کرنا ہے، اس میں ہر قسم کا لڑائی جھگڑا، قتل، خونریزی، فساد، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، اور اس سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے کہ محرم کا مہینہ آئے اور ایک اسلامی ملک کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر ہم اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کریں، ہم خوف کی فضا جو ہے وہ اپنے اوپر ایک مسلط کر لیں، پیدا کر لیں۔ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو احترام والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس میں بھائی چارے، امن اور محبت کی فضا کو ہم سب نے مل جل کے قائم رکھنا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر بھی تھے، مجوسی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ اپنے اپنے طریقوں، اپنی اپنی جو ہے وہ شریعتوں، اپنے اپنے مذہبوں کے مطابق اپنے دینی کام سر انجام دیتے تھے. لیکن مدینہ کے اندر اللہ کے نبی نے کبھی بھی جو ہے یہ ماحول پیدا نہیں ہونے دیا کہ دو گروہ یا دو جماعتیں وہ آپس میں الجھیں، امن کی فضا جو ہے وہ خراب ہو. بلکہ اللہ کے نبی نے مدینہ آ کر یہودیوں سے اور دیگر قبائل سے معاہدے کیے تھے کہ بھئی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، باہر سے جو دشمن آئے گا مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور آج عالم کفر اس سازش میں مصروف ہے کہ ملک پاکستان وطن عزیز جو اسلام کی نظریے پہ بنا تھا، جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ بنا تھا، اس کو ہم شکست تو نہیں دے سکے، اس کو توڑ تو نہیں سکے، اس کو ختم تو نہیں کر سکے. تو فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے ہمیں آپس میں الجھا کے، ہمیں آپس میں لڑا کے، کمزور کر کے وہ ہمیں الجھانا چاہتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے والے اب جزیرہ عرب میں اس کی عبادت نہیں کریں گے، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ اپنی عبادت کسی نہ کسی طریقے سے کروا ہی لیتا ہے. اور وہ کیسے کروائے گا؟ تمہیں آپس میں لڑا. یہ جو آپس کی لڑائیاں اور بغض اور کینے اور نفرتیں ہیں، اس سے بھی شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. ولیکن فی التحریش بینہم، یہ لڑا کے وہ اپنی عبادت تم سے کروا لے. کسی مسلمان کا ناحق خون بہا کے. تو اس مہینے میں ہم نے امن، محبت، رواداری، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ پیغام خاص طور پر ہماری طرف سے جانا چاہیے پورے عالم کو، پوری دنیا کو کہ الحمدللہ ایک مسلم قوم ہے، ایک مسلم ملک ہے، ایک مسلم وطن ہے، اور ہمارے اندر برداشت ہے، رواداری ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ ہے. اور تیسری بات محترم بھائیوں کہ برداشت، رواداری اور امن کے پیغام کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ اور ایمان اور اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے. اپنے عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک پیدا نہیں کرنی، کیونکہ محرم کے مہینے میں بدقسمتی سے مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے سانحات نے جنم لیا کہ جس کی بنیاد پر آج بہت سے فرقے رونما ہو گئے. 10 محرم کو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور وہ مظلومانہ شہادت ہے. ہم انہیں شہید تصور کرتے ہیں اور انہیں ان سے محبت کرنا اور ان کے قاتلوں سے برات کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آخر نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، اذکرکم اللہ، لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں. قرآن کو بھی جس طرح تھامے رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت بھی رکھنا، ان سے عقیدت بھی رکھنا، ان کا احترام بھی کرنا. تو جن ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا ہم ان سے محبت رکھیں؟ نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ تھی، اور اس سانحہ کی وجہ سے ایسا افتراق پیدا ہوا، ایسا انتشار پیدا ہوا کہ امت مسلمہ آج تک بڑھی چلی آ رہی. لیکن اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے کیا کیا؟ ایک نئے دین، ایک نئے مذہب اور ایک نئے عقیدے کی بنیاد رکھ دی، اور اہل بیت
سے محبت کی آڑ میں اس قدر غلو کیا، اس قدر افراط سے کام لیا کہ معاذ اللہ بعض نے تو انہیں اللہ کے رتبے تک پہنچا دیا، بعض نے انہیں نبیوں رسولوں والا مقام دے دیا، بعض نے اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ تو عقیدہ اور ایمان کی حفاظت، اس طرح کی خرافات میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا، اور عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور عبادت بھی ہم نے صرف اس ایک اللہ کی کرنی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس مقام تک کوئی امتی چاہے وہ جتنے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو نہیں پہنچ سکتا۔ اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، ان کی عزت، ان کا احترام، صحابہ کرام کی عزت، ان کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق حب بغض الانصار، ایمان کی نشانی انصاری صحابہ سے محبت، اور بغض کس کی نشانی؟ نفاق کی نشانی، میرے صحابہ سے بغض نفاق کی نشانی۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم اس محبت میں غلو نہیں کرتے، ہم اس محبت و عقیدت کو ایسے انداز سے بیان نہیں کرتے، نہ ایسے انداز میں ہمیں سننا چاہیے کہ جس سے ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر کوئی حرف آئے۔ ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کے نام کی قربانی کرنے والے ہیں، اسی کے نام کی نظر اور نیاز دینے والے ہیں۔ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیازیں تقسیم ہو رہی ہوتی نا، یہ نیاز ہے جی، کس کے نام کی جی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ نظر اور نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ تو بھائیو، امن، برداشت اور رواداری کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدُّو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مداحنت آپ دکھائیں، تھوڑا سا کمزور آپ ہوں، اور تھوڑی کمزوری، تھوڑی لچک وہ بھی دکھا دیں گے۔ ہمارے امن کی خواہش، ہمارے بھائی چارے اور مودت اور محبت کی خواہش کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو یا اپنے نظریات کو اس میں کوئی لچک پیدا کر رہے ہیں، نہیں، اس میں ہماری کوئی لچک نہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ نے تو ایمان والوں سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو مشرکوں کے بت ہوتے ہیں نا جی، ان کو بھی گالی مت دو، ان کو بھی ایسے انداز میں مت پکارو کہ غصے میں آ کر وہ بھی پھر کیا کریں، وہ پھر فَيَسُبُّوا اللَّهَ، اللہ کو گالی دیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑا فتنہ اٹھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، عبد الرحمن نامی کسی آدمی نے ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے، اور اس پر کتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا، کتنی غلط حرکت تھی۔ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہماری طرف سے ایسی کوئی حرکت، ہماری طرف سے ایسا کوئی فعل انشاءاللہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، ہم ان کی عظمت کو بھی بیان کریں گے، ان کی صداقت کو بھی بیان کریں گے، جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، اور ہم امن اور برداشت کے رویوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے۔ لیکن ملک پاکستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر، ہم ایسی فضا بالکل نہ بنائیں جس سے دشمن خوش ہو، جس سے ملک کے اندر انارکی پھیلے، فساد پھیلے، بگاڑ آئے۔ ایسی کسی شرپسندی سے، ایسے کسی
واقعے سے آپ نے اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا۔ اسلام وہ دین ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے، اور تلوار اٹھانے کی اجازت اگر ہے تو کس کے خلاف؟ جو دنیا کے کافر مشرک آپ کی سرحدوں کی طرف بری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویسرہ نام کا ایک آدمی وہ آ کے کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، آپ عدل نہیں کر رہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، آپ اللہ سے ڈر نہیں رہے، انصاف سے کام لیں، آپ کی یہ جو غنیمت کی تقسیم ہے انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ کتنے نازیبہ کلمات۔ رسول اللہ کو غصہ تو آیا، چہرے کا رنگ مغیر ہوا، فرمایا من یعدل اذ لم اعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ میرے فیصلے عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہے۔ صحابہ نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول اجازت دیں اس گستاخ کی گردن اڑا دی جائے، فرمایا نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کی گردنیں مار رہے ہیں۔ تو اپنے ملک میں انتشار پیدا کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، اس میں نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ظلم کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ نہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، نہ کسی کی جان مال اور عزت کے اوپر ظلم کریں، اور امن اور برداشت کو فروغ دیں، اور اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنے آپ کو بدعات اور رسومات سے بچائیں، نوجوانوں کو بچائیں۔ جگہ جگہ جو ہے وہ نیازیں اور سبیلیں لگیں گی، تقسیم ہوں گی، یہ کیا ہے جی حضرت حسین کے نام کی ہے، تو یہ سیدھی سیدھی غیر اللہ کے نام کی ہے، تو کیا ایسی جگہوں سے پانی پینا یا یہ کھانے کھانا جائز ہو جائے گا؟ یقیناً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ کھانا پینا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کر دیا جائے، جو کھانا پکا دیا جائے، وہ غیر اللہ، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر وہ کھانا پک گیا، وہ اس کی طرف منسوب ہو گیا، تو پھر ایک موحد کے لیے، ایک مومن اور مسلم کے لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ سمجھائیں، اپنے بچوں کو شعور دیں، ان کے عقیدہ، اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت بھی کریں، ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت بھی کریں، اور قبروں میں جائیں، سارا سال جائیں، ضرور جائیں، لیکن صرف محرم کو قبروں کے لیے خاص مت کریں، اور وہاں جائیں کس کے لیے؟ عبرت کے لیے، تماشے لگانے کے لیے نہیں۔ قبروں کو چاولوں کی اور ہماری دال مسور کی اور ہماری اگربتیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبر والوں کو اگر ضرورت ہے تو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، قبر والوں کو اگر ضرورت ہے تو اولاد ان کی طرف سے صدقہ کرے، قبر والوں کو اگر ضرورت ہے تو اولاد نیک اعمال کرے، اولاد کے نیک اعمال والدین کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، اس سے فائدہ ہوگا ان کو۔ اوپر جتنی مرضی لائٹنگ کر لو، جتنے مرضی چراغ جلا لو، جتنی مرضی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لو، جتنے مرضی کھانے اوپر پھینک دو، پھولوں کی خوشبوئیں پھینک دو، جو مرضی پھینک دو، ان کو فائدہ ہونے والا، ان کو فائدہ اگر ہوگا تو اولاد کے نیک اعمال سے ہوگا، ان کے چاہنے والوں کی دعاؤں سے ہوگا، اور اولاد کی طرف سے صدقہ و خیرات جو والدین کے نام پر کیا جائے گا اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ دینے والی چیزیں، یہ کام کرو۔ باقی کسی بھی وقت قبرستان جاؤ، لیکن وہاں جا کے اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی آخرت کو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمیں ہر قسم کے شرور، فساد اور بد امنی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.